الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ بیٹھے ہوئے ہیں دورہ قرآن میں اور آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں ہے ہمارے سب کے لیے کامیاب زندگی۔ تو اب جو بیان کیا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے بارے میں، قبلہ کو جب تبدیل کیا گیا اس کا میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بھی جو قبلہ تھا مسلمانوں کا، حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی تھا، بلکہ سب سے پہلے زمین پہ جو گھر تعمیر کیا گیا وہ بھی خانہ کعبہ ہی تھا۔ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ پھر یہ زمانہ چلتا رہا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب طوفان نوح آیا تو یہ اللہ کا گھر جو ہے نا، اس کے اوپر ریت جو ہے وہ چڑھ گئی، اس کی بنیادیں چھپ گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مسلمانوں کا قبلہ یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جو آرڈر آ گیا کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا۔ اور اوائل اسلام میں بھی نا مسلمان بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی۔ اب اس میں قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں حکمتیں بھی بیان ہے، قرآن پاک میں بھی وہ ذکر ہے۔ ایک تو یہودی اعتراض کرنے لگے کہ اگر آپ کا دین علیحدہ ہے، مسلمانوں کا یہ علیحدہ ایک امت ہے، تو پھر ان کا قبلہ ہمارے قبلے جیسا تو نہیں، ان کا قبلہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے مختلف سوالات مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ سوالات کر دیے، تو اللہ کے حبیب کے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد قبلتین میں جو مدینہ المنورہ میں ہے، تو جیسے ہی دل میں خیال آیا کہ یا اللہ ہمارا قبلہ کعبہ بنا دے، اب 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اسی وقت وحی کا نزول ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ محبوب جو تیری رضا وہی ہماری رضا۔ تو اس کا یہ بیان جا رہا ہے، فرمایا الحق من ربک، کچھ میں نے جمعۃ المبارک میں بیان کر دیا تھا، ایک رکوع پڑھ لیا ہے، آگے پڑھتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور فرمایا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا حق ہے تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا، اور مسلمان کا کام اسے ماننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک کرنے کی کوئی ذرا پر گنجائش نہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے
توجہ کی ایک سمت ہے، فاستبقوا الخیرات، جس کی طرف وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ اور فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکی میں آگے نکل جاؤ، سبقت لے جاؤ، پہل کر لو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور فرمایا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ پہلے تو امتوں کا قبلہ پہلے اور تھا، پھر وہ تبدیل کیا گیا، لیکن اس میں خصوصیت یہ ہے کہ جو قبلہ اللہ نے بنا دیا ہے وہ قیامت تک یہی رہے گا۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، دنیا کے مال کے لیے تو ہم مقابلہ کرتے ہیں، کاش ہم نیکی کمانے کے لیے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ جس طرح کہ صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مثال لیجئے کہ جب اللہ کے حبیب کسی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اگر گھر کا آدھا مال دین اسلام کے لیے قربان کر دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال ہی قربان کر دیا۔ اس کا معنی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا اے حبیب تم جہاں سے ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، ہر حال میں نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے اس طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر آپ مقیم ہیں، جس طرح آپ ادھر رہ رہے ہیں، تو جس طرح ہم اقامت کی حالت میں ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تو سفر میں بھی کوشش یہ کیجئے گا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اگر تو آپ اپنی گاڑی میں ہیں یا کوئی ایسی سواریوں والی گاڑی، آپ ان کو کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اپنی گاڑی ہے تو آپ خود روک سکتے ہیں، یا کوئی ایسی بس وغیرہ ہے تو روک کر آپ نماز پڑھیں، منہ قبلہ طرف کر کے پڑھیں۔ اگر کوئی ریل گاڑی ہے یا ہوائی جہاز ہے جس میں آپ روکنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو جیسی نماز کا ٹائم اگر ویسے تو کوشش کریں فرض نماز جو ہے نا وہ اتر کر ہی پڑھیں۔ اگر ہوائی جہاز میں آپ جا رہے ہیں پھر تو آپ کی قدرت نہیں ہے۔ اگر نماز کا ٹائم جو ہے وہ جا رہا ہے، فرض جو ہے نا آپ کے قضا ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف پہلے کوشش کر کے نا آپ شروع کر لیں۔ پھر اگرچہ ہوائی جہاز جو ادھر ادھر پھر بھی جائے گا تو آپ نے جب شروع کرتے وقت سمت کا تعین کر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ مگر جو ان میں سے نا انصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو، اور فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ہی ڈرو، وَلَا أُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس رکوع میں نہ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے بار بار، لیکن در حقیقت تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار حکمت میں ایک علت بیان کی گئی ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا۔ اللہ کے حبیب نے خواہش کا اظہار فرمایا، اللہ پاک نے اپنے نبی کی خواہش کو پورا فرما دیا اور نماز میں اس طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا، تو جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک علیحدہ امت ہے تو ان کا قبلہ بھی مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسری علت یہ بیان کی گئی ہے کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے، اور فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف کرنا ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو، حالت اقامت میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، شہر میں ہو، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق ہی نہ رہے۔ اور ان کی کتابوں میں تو قبلہ کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ محض حسد کی بنا پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ اور یاد رہے کہ دین کی راہ میں تاننے سننا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والا اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے تانے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ہی ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر رضا حاصل ہوگی تو پھر وہ کام کر گزریے، اگر ایسا شائبہ ہے کہ اسے اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر اس سے رک جائیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہو جائے گا جو آج دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے وہ رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا، کما ارسلنا جس طرح کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں سے، رسولاً ایک عظمت والا رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا جو تم میں ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ کون صاف کرتا ہے؟ رسول۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب والحکمت اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اب اس سے بڑی نعمت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، کیونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کیوں کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو اللہ کے خلیل نے بنایا نا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی، جس پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، ایک ہماری دعا اس کو قبول فرما لے، اس میں ایک عظمت والا رسول بھی مبعوث فرما دے۔ اور یاد رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اور کسی نعمت کے ہمیں عطا فرمانے پہ احسان نہیں جتلایا، اور جب ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ پاک نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، ظاہر و باطن، دنیا آخرت کی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اتنی تطہیر و تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی شان و عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھا رہے ہیں اللہ کی عطا سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدا پیدائش کی خبریں دینے لگے، تو جو فرمانا، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں جنت میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں جہنم تک پہنچ گئے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو جس نے یاد رکھا یاد رکھا، یعنی کہ اللہ کے حبیب نے ابتدا سے لے کر آخر تک سب کچھ ہی ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ آگے آخری آیت مبارکہ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے، اللہ کی آیتیں تو ساری پیاری ہیں، پر یہاں پہ نا اللہ پاک بندہ نوازی کا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔
ہم کیا اور اللہ سبحانہ شان کیا، ہم ایک ذرہ ناچیر بھی نہیں اللہ کے سامنے۔ ہم اپنی اگر حقیقت دیکھیں نا تو ایک وہ بوند کا قطرہ جس سے اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنا دیا، اب اپنے بندے سے اللہ کریم کیسے پیار فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی ولا تکفرون اور میرا شکر کر، میری ناشکری نہ کرو۔ اب نہ ذکر کے تین قسمیں ہیں، تین طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر زبانی اور ایک ہوتا ہے قلبی اور تیسرا ذکر ہے اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تقدیس، حمد و ثنا، توبہ استغفار، خطبہ دعا، نیکی کی دعوت، یہ سارا زبانی ذکر ہے۔ اور قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بریائی، اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا، یہ سارا کچھ اس میں داخل ہے۔ اور اعضائے بدن کے ذکر سے مراد اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں نہ ذکر کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے، ذکر اللہ دنیا آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ ہے، اور ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کرے گا، اور شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ یاد کرے گا، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلا ہی اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گاز اس کے قریب آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ گاز بار میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ جیسے اللہ کی شایان شان اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہو جاتی ہے، اور فرمایا واشکرولی اور میرا شکر کرو۔ اور شکر کی تعریف سن لیں، شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا بڑی پیاری ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ہی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے کی فضیلت سن لے، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم انکار کرو گے تو یہ یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک اسے نعمت دینے سے بھی بہتر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام عطا فرما دیتا ہے. ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے. دنیا میں نعمت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا. تو محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم ہمیں اس قرآن پاک کے معنی مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کی جو اللہ پاک ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے لمحہ بلمحہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.